آ گئی یا کوئی ہمارے گھر میں ہمارے بچے پیدا ہو گئے یا کوئی ہمارا بہن یا بھائی بن گیا تو اس کی غلطی نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کا رشتہ بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سمجھے کہ یہ میری بیوی ہے لہٰذا میری غلام ہے، میں جو کچھ مرضی کرتا چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے میری بیوی کی نیند نہیں خراب ہونی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس حدیث مبارکہ میں توجہ ذرا میری طرف رکھیے، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے دو لفظ استعمال فرمائے، من لسانہ، اور دوسرا لفظ کیا استعمال فرمایا، و یدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اپنی ٹانگوں سے کسی کو ٹانگ مار کے چلے جائیں اور کہیں کہ بھائی میں نے تو تکلیف نہیں دی۔ حدیث میں تو زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے، ٹانگ کا تو ذکر ہی نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی پوری ذات سے، چاہے زبان ہو چاہے ہاتھ ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پورے بدن میں سب سے زیادہ کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کون کون سی استعمال ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ کیا استعمال ہوتی؟ ہم بیٹھے ہیں لیٹے ہیں، زبان استعمال ہوتی ہے، سب سے زیادہ اسی کا استعمال ہے۔ دوسرے نمبر پہ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ ہاتھوں کا۔ تو جو چیزیں ہمارے بدن میں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے انہی کو بنیاد بنایا اور فرما دیا کہ زبان اور ہاتھ، مطلب کیا ہے کہ پوری ذات سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ وَيَدِهِ، ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب سمجھیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا یا کسی کو مار دیا، تھپڑ مار دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچائی۔ صرف یہ صورت نہیں ہے، اور بھی صورتیں ہیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کبھی بھی پیشاب نہیں فرمایا، کیونکہ پچھلے زمانے میں بیت الخلاء تو ہوتے نہیں تھے، تو راستے میں ہی کیا کہتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہ ڈھونڈ لی جاتی تھی کہ جہاں پر آدمی جا کے قضائے حاجت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی راستے کے کنارے کے اوپر بھی پیشاب نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اگر ہم پیشاب کریں گے تو کسی اور دوسرے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس کی بدبو سے یا اس کے ساتھ تلوث کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو راستے کی صفائی کا خیال کرنا بھی اتنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھر اور گھر کے باہر کی گلیاں اتنی صاف ستھری ہوتی تھی، اتنی صاف ستھری ہوتی تھی کہ اگر کوئی ننگے پاؤں چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے صحنوں کو صاف رکھو۔ تو ظاہر ہے صحن اسی وقت صاف ہوگا نا جب پہلے کمروں کی صفائی ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے کہ پورے گھر کو صاف رکھو۔ پھر فرمایا کہ یہودیوں کی طرح اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اپنے دروازے کے باہر نہ پھینک دو۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الطہور شطر الایمان، کے صفائی اور پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو یہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہر کام میں ہر بات میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہماری بیوی ہو۔ آج کل تو عجیب زمانہ چل پڑا ہے، لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں بیویوں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو مارا تو شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مرد ہوتا نا تو تجھے بتاتا، وہ کمزور تھا، کمزور تھی اس لیے تو نے ہاتھ اٹھایا۔ تو یہ اتنی جو جن گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر وہ بچنے کے راستے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز پہ پہلے سے کنٹرول ہونا چاہیے۔ بیوی علیحدہ سے ایک انسان ہے، پوری زندگی ہے، اگر اس کا تعلق تمہارے ساتھ جڑا ہے تو وہ اس وجہ سے جوڑا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جیسے وہ آپ کا لباس ہے نا، اسی طریقے سے مرد بھی ان کا لباس ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کے ماتحت آ گئی ہیں تو آپ نے جو کچھ مرضی کرنا شروع کر دیا، کبھی مار، کبھی گالی، کبھی کچھ، وہ بھی عزت نفس رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں، جس کے اندر نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک نصیحت کیا فرمائی کہ لوگوں، میں عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے میرے بعد کہ جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھائیں، کسی مرد سے لڑکے دیکھے نا پھر پتہ چلے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، حاجی صاحب ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو سمجھ لو وہ حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذات پہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دین صرف اتنا آسان بھی نہیں ہے اس پہ عمل کرنا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے تو مزہ تو تب ہے نا جب ہم اس اسلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں، عقائد کو سیکھیں، عبادات کو سیکھیں، معاملات کو سیکھیں، اخلاق کو سیکھیں، معاشرت کو سیکھیں۔ یہ 5 بڑے شعبے ہیں اسلام کے، جو ان پر عمل کر گیا اس کی زندگی جنت، اس کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی جنت، جس کالونی میں رہ رہا ہے اس کی زندگی جنت، جس شہر میں رہ رہا ہے وہ بھی جنت بنے گی، جس ملک میں رہ رہا ہے اس کی بھی، وہ بھی سب جنت بن جائے گی۔ ہمارا پورا معاشرہ اس گندگی اور غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں کسی کا کوئی خیال، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہم غیبتوں بھی غیبت کر رہے ہیں، ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ غیبت میں آتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، جو غیبت ہوتی ہے زنا سے بڑا گناہ ہے۔ ہم زنا کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن غیبت میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان، وہ موجود نہیں ہے وہاں پہ، آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے سامنے کریں گے تو وہ برا محسوس کر جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ناکی ہو جائے، وہ کپڑے ہی ہو جائیں، وہ یہ جی گال کریں ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے کہیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ برا محسوس کرے گا، تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ ایک بندے کے اندر کوئی عیب موجود ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس عیب کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر آپ اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس عیب کی، تو وہ تو بہتان بن گیا، الزام بن گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔